بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ عمران خان نے آج بھی ایک ایڈریس کیا، ٹیلی ویژن پہ دکھایا گیا اس کی تقریر کو، اور اس میں اس نے انکشاف کیا کہ ایک دفعہ پھر اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا جائے گا، اور اس دفعہ اس حملے کے پیچھے آصف زرداری، جس نے کہ ایک دہشت گرد گروپ کو پیسے دیے ہیں، اور وہ اجرتی قاتل، وہ کرائے کے لوگ جو ہیں، وہ کسی نہ کسی جگہ پہ حملہ کر کے قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ یہ جس دن وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا عمران خان کو، تو اسی وقت سازش کر لی گئی تھی اس کو قتل کرنے کی، لیکن پھر اس نے 2 ایسے جلسے، ریلیز جن میں کہ اس کا انکشاف کیا، اور جب لوگوں میں بات پھیل گئی تو وہ جو قتل کرنے والے یا جو پلان تھی اس کو پھر مؤخر کر دیا گیا، اور قتل کرنے والے لوگ وہ پیچھے بیک آف کر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پلان بی بنائی گئی، اور پلان بی ایک مذہبی جنونی کے تھرو اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا، اور عوام میں یہ بات پھیلانی تھی کہ عمران خان توہین مذہب کرتا ہے، توہین رسالت کرتا ہے، اس طرح کے مذہبی کچھ نیریٹو دے کے، تو وہ جیسے ممتاز قادری نے کام کیا تھا اسی طرح کا کروانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس کی جو اس کا ریفرنس، یعنی وہ جس طرف اشارہ کر رہا تھا، وہ وہی وزیر آباد والا واقعہ جس سے وہ ابھی تک ریکور نہیں پوری طرح کر سکا، ایک قاتلانہ حملہ تھا۔ تو عمران خان، قدرت نے اس کو بچا لیا، ورنہ اس کا اپنا بھی خیال یہی تھا کہ انہوں نے قتل کرنے سے کوئی گریز نہیں کیا، کوئی کمی نہیں رکھی جس سے آدمی یہ سوچے کہ شاید صرف زخمی کرنے کا ہی ان کا ارادہ تھا، قتل کرنا چاہتے تھے کہ قدرت نے بچا لیا۔ وزیر آباد والا معاملہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سازشیں چل رہی ہیں، اور پھر اب یہ تیسری سازش کا اس نے پلان سی کا ذکر کر دیا کہ یہ بھی ہے، اور اس میں کرپشن کا پیسہ بڑا کھلا استعمال ہوا ہے، جو کہ سندھ گورنمنٹ کو پیسہ ملتا ہے وہ یہ لے جاتے ہیں، اسی طرح کرپشن کے ذریعے اس کو سائفر آؤٹ کر دیتے ہیں، اور یہی پیسہ استعمال ہوگا الیکشنز میں بھی، ہر صوبے میں یہ پیسہ وغیرہ دے کے تو لوگوں کو خریدنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح یہ سازشوں کے لیے بھی پیسہ لگاتے ہیں دہشت گرد گروپوں کو ہائر کر کے۔ لہذا اس کا یہ خیال ہے کہ اس میں کافی سارے لوگ اس میں ملوث ہیں، آلدو جو الزام ہے وہ صرف زرداری کے وہ ہینڈل کر رہے ہیں، لیکن سازش میں اس کا اور بھی لوگوں کے شامل ہونے کی وہ بات کر رہے۔ اور اس نے، عمران خان نے ارادہ ظاہر کیا کہ کچھ بھی ہو، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ حملہ کریں گے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں چپ کر کے اندر بیٹھا رہوں گا۔ اس حملے کے خدشے کے باوجود میں جیسے ہی میری یہ صحت ٹھیک ہوتی ہے، یہ ریکوری ہوتی ہے ان زخموں سے، تو میں باہر دوبارہ نکلوں گا اور عوام کو ایڈریس کروں گا، عوام تک پہنچوں گا۔ لیکن اس نے کہا کہ میں نے یہ ساری بات اس لیے بتائی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے، میں مارا جاتا ہوں، تو پاکستان کے عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ اس واقعے کے پیچھے اگر یہ ہوتا ہے خدا نخواستہ، تو اس کے پیچھے کون تھا، اور یہ اگر اندازہ ہو تو پھر مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے عوام ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ بات بتائی۔ پھر اکانومی کا بھی ذکر کیا کہ اکانومی جو ہے وہ بہت برے حال میں ہے، اور اس طرح کی اکانومی جب یہ اتنا ستیہ ناش ہو جائے کہ آپ کا ڈالر آسمان پہ چلا گیا، اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی، اور آپ کے جو ریزروز ہیں وہ بالکل ختم ہونے پہ آ گئے، امپورٹس کے لیے کوئی پیسہ نہیں، تو ان حالات میں جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ رسک پہ ہوتی ہے۔ اور نیشنل سیکورٹی کا یہی ہے کہ
جو لوگ آپ کو بیل آؤٹ کرتے ہیں، جو ادارے بیل آؤٹ کرتے ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، ان کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں، اور ان مطالبات کے نتیجے میں ایک طرف عوام پستے ہیں، عوام مہنگائی میں آ کے بالکل وہ تباہ ہو جاتے ہیں جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اور دوسری طرف آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ انڈرمائن ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں اس نے مثالیں دیں ایجپٹ وغیرہ کی، کہ ایجپٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا، سری لنکا، ایجپٹ، اب ان پہ پریشر یہی ہے ان ملکوں پہ کہ جی آپ اپنی افواج کم کریں۔ اب ایجپٹ اپنی فوج کم کرے گا تو لازماً اسرائیل کے سامنے وہ بالکل ابھی ایک چھوٹی سی چیز رہ جائے گا۔ اگر اس کی فوج آدھی کر دیتے ہیں یا فوج 1/3 بھی کم کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ وہ پہلے ہی اسرائیل کے مقابلہ کرنے کے قابل اس طرح نہیں ہیں کہ ان کے پاس اتنے ماڈرن ویپنز ہوں، لیکن دوسری طرف اگر آپ کی فوج بھی کم ہو جاتی ہے تو پھر تو آپ اس کے لیے ایک تارنے والا ہیں، لہذا کبھی بھی آپ سر اٹھا نہیں سکیں گے۔ سو اس نے یہی بات کی کہ یہ اس کے بارے میں بھی عوام کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو سیکیورٹی ہمارے ملک کی ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے انہی اکانومی کے غلط ہینڈلنگ کی وجہ سے۔ اب الزام لگانا، جیسے عمران خان نے کہا کہ آصف زرداری نے یہ پیسے لگائے اور یہ پلان کیا، یا پلان کسی نے کیا اور اس کو آصف زرداری کو دیا، تو کہنے کو تو یہ الزام ہے، اور جن پہ لگایا گیا ہے وہ لازماً کہیں گے کہ جی اس کے کیا ثبوت ہیں اس کے پاس۔ یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، ثبوت وغیرہ کی بات آتی ہے، لیکن جو سازشیں ہیں وہ بڑا کم ہوتا ہے کہ یوں کھل کے سامنے آ جائیں۔ بالعموم وہ سازشیں کھلتی اسی وقت ہیں، یا ان کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ کوئی کر گزرتا اس چیز کو، لیکن بعض اوقات وہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ جیسے ابھی آپ دیکھیے کہ وزیر آباد کا جو واقعہ ہوا اس کی کوئی تحقیق نہیں ہو سکی، جی آئی ٹی پہ جی آئی ٹی بنتی گئی، اور وہ ایسا کچھ نہ کچھ یہ کرتے گئے کہ حقائق کو سامنے نہیں آنے دیا۔ اور یہ پرابلم رہتی ہے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ مار دھاڑ اور اخلاقیات کی بالکل کمی ہو، سیاست جو ہے وہ بالکل بدماشی پہ اتری ہو، تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ قاتلانہ حملہ تو ہوا، لیکن نہ ایف آئی آر درج ہو سکی اور نہ ہی اس کی جی آئی ٹی انکوائری کر سکی۔ اور یہ جب ہوتا ہے ایسا کہ آپ جو سازشی لوگ ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مافیا کی طرح آپریٹ کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ سب ادارے ہر کوئی ان کو تعاون کر رہا ہے، ان کے کنٹرول میں ہے، اور ان کو پکڑا نہیں جا سکتا، سزا نہیں دی جا سکتی، تو پھر ان کو کوئی چیز مانے نہیں ہوتی۔ وہ بالکل اگر سازش شگلی کرنا چاہیں، قاتلانہ حملہ دوسرا کروانا چاہیں، وہ کروائیں گے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اس میں بھی وہ بچ نکلیں گے، کسی کو ایسا ہوگا نہیں کہ کوئی کسی کی رسائی وہاں تک ہو۔ اب جہاں تک آصف زرداری صاحب کا تعلق ہے، یہاں پہ بہت سارے ایسے موقع ہیں جب کہ ان کا نام آتا رہا پیسہ لگانے کا۔ اسی رجیم چینج میں جب سندھ ہاؤس میں لوگ لے کے گئے تو لازماً سندھ ہاؤس میں جو ایم پی ایز وغیرہ، ایم این ایز وغیرہ رکھے گئے تھے وہ انہی کے ہی ماں پہ رکھے گئے تھے، آصف زرداری صاحب کے، کیونکہ سندھ ہاؤس کا تو وہ پیپلز پارٹی ہی اس کو آپریٹ کرتی ہے، اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسی طرح جب بلوچستان میں پیچھے حکومت بدلی گئی تھی، اس وقت جب کہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی وہاں پہ، اور مرکز میں ادھر نواز شریف تھے، تو اس وقت بھی جو حکومت بلوچستان میں گرائی گئی اس کا بھی کہا جاتا رہا کہ جناب زرداری صاحب نے پیسہ لگایا ہے، اور میں بلکہ مجھے ایک پیپلز پارٹی کے ایک بڑے معتبر آدمی نے، وہ میرے ساتھ ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ تھے، غالباً سما ٹی وی پہ، تو انہوں نے خود کہا کہ پیسہ ہم نے لگایا اس پہ، لوگوں کو خرید کے تو رجیم کے جو بھی وہاں پہ حکومت تھی اس کے خلاف بغاوت کرا دی، وزیر اعلیٰ کو جانا پڑا۔ تو یہ چیزیں ان کی ہیں۔ پھر اسی طرح ان کے اوپر بہت سارے ایسے الزامات لگتے رہے ہیں جہاں ڈائریکٹلی تو نہیں، لیکن کسی نہ کسی قتل کے پیچھے ہاتھ بتایا جاتا رہا ہے۔ آج دن تک مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا الزام بھی انہیں پہ لگتا ہے، ان کی بیٹی فاطمہ بھٹو یہ کہتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو بھی، اور یہاں پہ جیسے ایان علی والا قصہ ہوا اور اس کے ساتھ وہ انسپیکٹر کسٹم کا یہاں پہ اس کو قتل کر دیا گیا، اس کا بھی کئی، ایون یہاں سینکڑوں ویڈیوز ہیں اور مختلف بیانات ہیں لوگوں کے، پیپلز پارٹی کے اپنے پرانے لوگوں کے۔ ایک وہ سم شہزادہ جہانگیر یا کیا ان کا نام ہے، ان کی ایک کلپ پھرتی ہے جس میں محترمہ بے نظیر کے قتل کا ان کے اوپر کہا جاتا ہے۔
اب خدا بہتر جانتا کہ انہوں نے کیے نہیں کیے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ خالد بادشاہ ہو، کوئی جتنے قتل جن کا الزام در پردہ ان لوگوں پہ لگتا رہا ہے، ان کے آج دن تک اصل قاتل وغیرہ کوئی پکڑے نہیں جا سکے۔ جب وہ کھلا ہی نہیں معاملہ، جب کوئی قاتل پکڑا ہی نہیں گیا، تو وہ الزامات جو ہیں وہ ہمیشہ وہ ان کو درست سمجھا جائے گا، یہ کم از کم یہ سمجھا جائے گا کہ واقعی یہ لوگ ملوث ہیں۔ اس لحاظ سے عمران خان کا جو اشارہ ہے یا عمران خان کی جو اس کے جو خدشات ہیں، ان میں وزن ہے۔ بدقسمتی کیا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اکیلا ایک طرف، اور حکومت اور اس کے تمام ادارے ایک طرف۔ یوں لگتا ہے کہ پورا پاکستان، عوام کے علاوہ پورے پاکستان کی مشینری جو ہے وہ صرف ایک کام پہ ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے ہم نے، عمران خان کو۔ یہ وہ المیہ ہے جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتشار۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے عوام لازماً اس کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا لیڈر ہے، ہمیں بہت سارے لوگوں سے میں سنتا ہوں یا ان کی ویڈیو کلپس وغیرہ ہیں، ٹیلی ویژن اسکرین پہ ان کے پروگرامز دیکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آئندہ امید ہی یہی شخص ہے۔ کس حد تک درست ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن لوگوں نے اپنی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں۔ مگر وہ جو پاکستان کے عوام کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ توقعات اپنی وابستہ کرتے ہیں، امیدیں لگاتے ہیں، اپنے لیڈر کی قدر بھی کرتے ہیں، لیکن اس لیڈر کے تحفظ کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے جو انکریج کرتا ہے سازشی لوگوں کو کہ عوام کا ریئیکشن اگر اسی طرح کا ہی ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھ کے ماتم کر لیں گے تو بالکل ٹھیک ہے، کرتے رہیں، ہم یہ کر گزریں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے آج عمران خان خطروں میں گھرا ہوا ہے۔ اور عمران خان اگر سین سے ہٹ بھی جائے، وہ چھوڑ دے، وہ کہے جی ٹھیک ہے میں چلے جاتا ہوں، میں ہٹ جاتا ہوں، میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں، تو پاکستان میں جو بھی کوئی اٹھا اور اس نے کرپشن کے خلاف جنگ لڑنے کی کوشش کی، اس کا یہی حال ہوگا، کیونکہ کرپشن ہماری نس نس میں سما چکی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جیسے ہم ناسور، کینسر کہتے ہیں، یہ اندر سے سوسائٹی کو کھا جاتا ہے۔ ایسے ہی نہیں آج ہم دیوالیہ ہو کے تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنا کاسہ گداگری لے کے تو در در پھر رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوا، لوگوں کے پاس پیسہ ہے، اب جو اشرافی ہے ان کے پاس پیسہ بہت ہے۔ آپ چلے جائیں کسی ریسٹورنٹ ہوٹل میں چلے جائیں، دنیا بیٹھی کھا پی رہی ہے، پیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جگہ نہیں ملتی ان ریسٹورنٹس میں، اگر آپ کو جا چلا جائے دیکھے۔ اور بھی جہاں پیسہ خرچ کرنا ہے، عام آدمی مزدور شروع تو وہ بیچارہ شاید زندگی تکلیف سے گزار رہا ہوگا لازماً، لیکن جو باقی طبقہ ہے زیادہ تر ان کے پلے پیسہ ہے، ملک غریب ہے۔ تو کوئی بھی عمل اور کوئی بھی چیز ہماری ایسی نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس ملک کو سنوارنے والے ہمارے کام ہیں، لیکن بہرصورت عمران خان نے جو آج ایڈریس کیا اس کے کرکس کے طور پہ میں نے تجزیہ دیا کہ اس کے خدشات درست ہیں۔ بہرصورت پاکستان کے عوام اس کا ساتھ نبھائیں تاکہ یہ شخص جو ہے یہ آپ کے ہاتھ سے جاتا نہ رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔